الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. بہت طویل عرصے سے دو بھائیوں کے بچے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے جو جائیداد ان کی ہے وہ اب دوسرے کی ملکیت میں ہے. بہت سے بڑے لوگوں کی مداخلت کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہوا. دونوں فریقین نے سول کورٹ میں مقدمات دائر کر رکھے ہیں. اسی تناظر میں چند لوگ شامل ہو کر مسئلہ حل کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے متنازع زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. زمینی جھگڑے بعض مرتبہ قتل تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دولت سے انسان کی رغبت کتنی ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے جو ناحق کماتے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. غیر منصفانہ فائدے کے لیے کسی بھی قسم کے حکام یا عدالتوں میں نہ جائیں، یہ جانتے ہوئے کہ دولت اپنی نہیں ہے. اسے اپنی کسی بھی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہتھیانے کے لیے مقدمہ لے کر عدالت میں نہیں جانا چاہیے. جج مقدمے کے دستاویزات کا جائزہ لے کر وہ دولت ہمیں واپس کر سکتا ہے. ایسے فیصلے صرف جھوٹے ثبوتوں اور دستاویزات پر مبنی ہو سکتے ہیں. اگرچہ وہ عدالت سے اس دولت کا مالک ہے لیکن وہ اصل میں ایک منصفانہ مالک نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک حرام ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں. ممکن ہے کہ ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں. بس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے. میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال کا زیادہ ہونا نہیں، اصل مالداری تو دل کا کشادہ ہونا ہے. اللہ ہمیں رزق حلال اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء